الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم نورانی قاعدہ کی کلاس کا اہتمام الحمدللہ ہم نے کیا ہے، اور پہلے 2 لیکچر الحمدللہ ہم نے ریڈ کر لی ہیں۔ تو آج لیسن نمبر 1 اور اس کا پارٹ 3 آج ہم ریڈ کریں گے، یعنی حرف غائن سے لے کر حرف یا تک آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو یہ تختی بہت ہی اہم ترین لیسن ہے کہ اس کو ذہن نشین کرنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ پورا قرآن مجید آپ کو پتہ ہے کہ انہی الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان سے بنا ہوا ہے، تو اس لیے ان کے مخارج کو سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کلاس کا اہتمام کیا، اسٹوڈنٹس کی بھرپور محبت کی وجہ سے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ مخارج کی بھی وضاحت کرتے ہیں، ایک ایک حرف کا جو مخرج ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے اور بہت ہی ایزی انداز کے اندر سمجھایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے کمنٹ کر کے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں برادر اینڈ سسٹر سے جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا ذوق اینڈ شوق رکھتے ہیں، وہ کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ڈیلی کا سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے، آپ سنا کریں، مکمل دیکھا کریں، تو آپ اپنی تجوید کو بہترین بنا سکیں گے۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف غائن، اس کی آج ہم مشق شروع کریں گے۔ غائن، یہ تھوڑا ایزی ورڈ ہے، مشکل نہیں ہے۔ غائن غائن۔ اب آئیے اس کے مخرج کی طرف، اس کے مخرج کو ذرا دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایزیلی اس کی ادائیگی سمجھ آئے۔ تو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں غائن کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کا مخرج۔ اب دوبارہ ادا کیجئے گا۔ غائن، وہاں پر زبان کو جڑ کو لگائیں جہاں میں نے کہا ہے غائن۔ آگے چلتے ہیں۔ فا فا فا، یہ بہت ایزی ورڈ ہے۔ اب اس کے مخرج کی طرف آئیے، اس کے مخرج کو دیکھیں، مزید سمجھ آئے گی۔ سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے سروں کو نچلے ہونٹ کے تر حصہ پر لگا کر باریک آواز میں زیادہ سانس نکالے بغیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کا مخرج۔ اب دوبارہ ادا کرتے ہیں۔ فا، ٹھیک ہے؟ فا، اوکے۔ آگے لفظ آ رہا ہے قاف، جس کو موٹا کاف بھی کہا جاتا ہے اور یہ بریک کاف ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی ادائی کے اندر صرف فرق ہے، یہ اور جگہ سے ادا ہوتا ہے اور یہ اور جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور ان کی ادائیگی کے اندر فرق کرنا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ ان کا معانی بدل جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے قاف کی ادائیگی کو صحیح کرنا ہے اور پھر کاف کی ادائیگی کو صحیح کرنا ہے، ان کو الگ الگ کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے ہم موٹے قاف کے اس قاف کے مخرج کو دیکھتے ہیں۔ جب مخرج آپ کو سمجھ آئے گا تو پھر یقیناً آپ کو ادائیگی ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے گا۔ زبان کی جڑ کو کوے کے متصل تالو پر لگا کر موٹی آواز میں
پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے قاف کا مخرج. اب اس کی ادائیگی کرتے ہیں. قاف قاف. ٹھیک ہے, قاف ان جھٹکے کے ساتھ جس طرح میں نے مخرج آپ کو بتایا ہے وہاں سے اس کو ادا کیجئے گا. قاف. اوکے, آگے چلتے ہیں. کاف. یہ بریک کاف اس کو کہا جاتا ہے اس کے مقابلے کے اندر. کاف. اب اس کی ادائیگی ذرا دیکھیے گا. جب ادائیگی آپ کو سمجھ آئے گی, مخرج سمجھ آئے گا, تو پھر صحیح طرح آپ ادا کر پائیں گے. زبان کی جڑ کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے. یعنی زبان کو, جڑ کو ہم نے تالو پر جا کر کے لگانا ہے. تالو کا وہ حصہ جو کوے کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جب جا کر کے لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا, لفظ کاف کی ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے. کاف کاف. ٹھیک ہے, یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان دونوں کی ادائیگی کے اندر فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. لام لام. یہ ایزی ورڈ ہے, اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. لام. اب اس کے مخرج کو مزید دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. زبان کے باریک کنارے جو دانتوں کے سامنے والے ہیں کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑ ہوں سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا مخرج. آپ اس کو ادا کیجئے گا. لام لام. اوکے, آگے میم. میم میم. یہ بھی بہت ایزی لفظ ہے, اس کے اندر, اس کی ادائیگی کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کے مخرج کو مزید دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آئے. ہونٹوں کے خشک حصے جو ہونٹوں کے خشک اور اندرونی تر حصہ کے درمیان واقع ہے. ٹھیک ہے, کو قدرے نرمی سے ملا کر باریک آواز میں میم کی یا میں آواز ناک میں لے جائے بغیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا مخرج. میم کے اندر یا آتی ہے نا, اس کی آواز کو ناک کے اندر نہیں لے جانا. میم یہ نہیں کرنا, بلکہ کیا ہے, میم میم. اوکے, یقیناً آپ کو مخرج بھی سمجھ آ گیا ہوگا, اس کی ادائیگی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. نون نون. یہ بھی بڑا ایزی ورڈ ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. اب اس کی ادائیگی کو مزید دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. زبان کے باریک کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑ ہوں سے لگا کر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے باریک آواز میں نون کی واو میں آواز ناک میں لے جائے بغیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا مخرج جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے. اسکرین پر بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے, تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے گا. اب اس کی ادائیگی کرتے ہیں. نون نون. اوکے, آگے لفظ آ رہا ہے واو. واو وو. ٹھیک ہے, اب اس کی دو طرح کی ادائیگی ہے. واو او بھی پڑھ دیتے ہیں, یعنی یہاں پر حمزہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر واو وو بھی پڑھتے ہیں, اوپر پیش لگا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ ادائیگی صحیح ہو. ٹھیک ہے, ورنہ ویسے تو لفظ ہے واو. ٹھیک ہے, لیکن صرف ادا کرنے کے لیے یہاں پر دونوں واو کو ملاتے ہیں. واو وو یہاں پر پیش لگا تاکہ دونوں کی ادائیگی اچھی طرح واضح ہو, واو کو ہم صحیح ادا کر سکیں. ویسے تو یہ واو آپ ایسے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے مخرج کو دیکھتے ہیں, پھر مزید میں آپ کو اس کی مشق کرواتا ہوں. ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اوپر کی جانب کھول کر درمیانی سی مد کر کے پھر سے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کا مخرج جو سکرین پر واضح ہے.
تو اب ان کو ادا کر لیتے ہیں۔ مین پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اس واو کے اندر کہ جب واو کو ادا کرنا ہے جدھر بھی تو آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے، لپس کو کیا کرنا ہے، گول کر کے پڑھنا ہے۔ واو وو، ٹھیک ہے، واو وو، واو وو، اوکے، لیکن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی۔ آگے لفظ آ رہا ہے ہا، یہ انتہائی تھوڑا مشکل ورڈ ہے لیکن ہے ایزی اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ یہ ہم تقریباً دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس لفظ کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کے اندر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہم غلط کر لیتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے کے اندر یہ اوپر والا ہا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، بریک ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر جو غلطی کرتے ہیں وہ اس ہا کو یہ والا پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ سینے سے ادا ہوتا ہے، اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی ادائیگی بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہا، یہ والی آواز پیدا نہیں کرنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، بلکہ موٹا کرنا ہے۔ ہا، ہا، اوکے۔ اب یہ جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اردو کے اندر، مثلا وہ کھانا کھاتا ہے، جاتا ہے، اٹھتا ہے، پیتا ہے، یہ جو آخر کے اندر ہائے آ رہی ہے وہ یہ والی ہے۔ دیکھیں ہم اردو میں ڈیلی اس کو ادا کرتے ہیں، مثلا کتنی دفعہ ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں چونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تو پھر ہم مسٹیک کر جاتے ہیں، تو یہ وہ والی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مخرج کو دیکھیے گا ذرا تو آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گی۔ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر بریک اور بغیر دبے ہوئے سانس میں زیادہ سانس نکالے بغیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے اس ہا کی ادائیگی۔ اب دیکھیں ہا، ہا، اوکے، ہا، ہا نہیں کریں گے، ہا، لو یہ ہے اس کا مخرج۔ اب آپ چلتے ہیں، حمزہ، حمزہ، یہ بھی بڑا ایزی ورڈ ہے، اسی ہا کی طرح اس کی شروع والی ہا کو نکالنا ہے اور آخر میں زا کی تھوڑی آواز دینی ہے، پھر آخر میں اسی ہا کی آواز دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مخرج کو دیکھیے گا، ہا کو بغیر کھینچے میم کے ساتھ ملائیں اور لفظ میم کی دوسری میم میں آواز کو ناک میں لمبا نہ کریں، ٹھیک ہے، یعنی حمزہ، اب حمزہ یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے، حمزہ، ٹھیک ہے۔ آگے یا، یا، یہ بھی یا ہے، یہ بھی یا ہے، بڑی ایزی طریقے سے ادا ہو جاتی ہیں یہ، یا، یا۔ اب اس کے مخرج کو بھی آپ دیکھ لیں، زبان کے درمیان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ مخرج ہے اس کا۔ اب پڑھیے گا، یا، یا، اوکے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ تو یہ نورانی قاعدہ جو اصل بنیاد ہے قرآن مجید کی، یہ تقریباً آج ہم نے اس کا پہلا لیسن کمپلیٹ کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کے مخارج بیان کر دیے ہیں۔ اب آپ ان کو بار بار سن کے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں تاکہ آگے قاعدہ پڑھنے کے اندر ہمارے لیے آسانی ہو۔ اب ملتی ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر، الباقی ان التلاقی انشاءاللہ تعالی۔